آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہر گھر کے در و دیوار میں موجود ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں۔ وہ ہیں باپ کی چند ایسی عادتیں جو بچے کی شخصیت کو تباہ کرتی ہیں۔ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز۔ چلیے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، بہتری کے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ اور وہ کون سی عادتیں ہیں جو بچے کی شخصیت کو تباہ کر رہی ہیں؟ ممکن ہے کہ میں 5 سے زیادہ بتاؤں، آپ گن لیجئے گا میں کتنی بتاتی ہوں۔ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، رات دن محنت، پیسہ کمانا، تھکن کا شکار رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب بچے کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، اور بعض اوقات انجانے میں اس کی اپنی نیت درست ہوتی ہے مگر اس کا رویہ غلط ہوتا ہے، اور وہ رویہ جو ہے وہ بچے کے ذہن اور دل پر زخم چھوڑ دیتا ہے جو ساری عمر اسے تکلیف دیتا ہے۔ تو بچے کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو محبت اور خودی کی جو دیواریں ہیں وہ بھی ہلنے لگتی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے عادت نمبر 1 بتاؤں گی۔ باپ جو ہے وہ سختی کے نام پر اپنی محبت چھپا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نرمی دکھانا جو ہے وہ کمزوری ہے۔ وہ کبھی گلے نہیں لگا کے کہتا کہ بیٹا مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ محبت اپنی دل میں رکھتا ہے مگر زبان پر نہیں لاتا۔ ایسا بچہ جو ہے وہ محبت نہیں سیکھتا، وہ تو خوف سیکھتا ہے۔ ہر وقت وہ باپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ نہ اپنی محبت ظاہر کر پاتا ہے، نہ دوسروں سے پھر محبت قبول کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر خلا رہ جاتا ہے، کیونکہ باپ نے محبت نہیں شو کی تو اس کے اندر بھی محبت اس طرح پروان جو ہے وہ نہیں چڑھتی، اور وہ اس کے اندر خود اعتمادی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن میں ایک سوال جو ہے رہتا ہے کہ کیا میں واقعی محبت کے قابل نہیں ہوں؟ اب کرنا کیا ہے؟ میں ایز اے سائیکالوجسٹ میں مشورہ دوں گی باپ کو کہ وہ محبت کو چھپائے نہیں، محبت کو دکھائے۔ باپ کا جو ایک پیار بھرا ٹچ ہوتا ہے، شاباش بیٹا، اس کے دل میں اعتماد کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی۔ دوسری عادت باپ کی کون سی ہے جو میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں کہ صرف پیسہ نہیں دیا جاتا، وقت بھی دینا چاہیے۔ جسمانی طور پہ آپ موجود ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ موجود ہی نہیں ہوتے۔ کبھی فون میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کاموں میں ہوتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اکثر باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں دن رات تمہارے لیے محنت کرتا ہوں۔ جی ہاں، محنت کرتے ہیں، لیکن بچوں کو پیسوں کی نہیں، بچوں کو زیادہ توجہ کی، بچوں کی آپ کی ذہنی موجودگی جو ہے بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچہ باپ کرنا چاہتا ہے، باپ جو ہے وہ موبائل میں جھانک رہا ہوتا ہے، بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی بات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ایسا بچہ پھر کیا بنتا ہے؟ یا تو پھر وہ حد سے زیادہ توجہ مانگنے لگتا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیتا ہے، اور پھر بڑا ہو کر بھی وہ اکیلا انٹروورٹ بن جاتا ہے۔ اور اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ میں والد کو کہوں گی کہ صرف 10 منٹ بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، اور اس کے خواب، اس کے خوف، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جب 10 منٹ آپ اس کو دیں گے یہ اس کی زندگی بدل دیں گے۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ اپنی جو نہ پوری ہونے والی خواہشات ہیں وہ بچوں پر مسلط کر دینا۔ کئی باپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے ادھورے خواب جو ہوتے ہیں وہ بچوں پر اتار دیتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ اس کو میڈیکل میں کیوں داخلہ دلوایا، تو کہیں گے میں نہیں نا ڈاکٹر بن سکا، میرا بیٹا اب ڈاکٹر بنے گا، میں نہیں نا کامیاب ہو سکا، میرا بچہ جو ہے وہ میری شان بنے گا۔ مگر یاد رکھیں، بچے جو ہوتے ہیں آپ کے خواب پورے کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ اپنے خواب جینے کے لیے آتے ہیں۔ جب بچہ اپنی مرضی کے بغیر کسی کی راہ پر چلتا ہے تو بظاہر تو آپ کو لگے کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اندر سے خالی ہوگا۔ وہ اپنی زندگی میں وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار دیتا ہے۔ اب بطور سائیکالوجسٹ میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گی کہ بچوں کو جینے کا حق دیں، اس کو مشورہ دیں، اس کو رہنمائی دیں، مگر اسے کنٹرول نہ کریں۔ آزاد بچہ جو ہوگا وہ زیادہ خوددار بنے گا۔ اب چوتھی جو ہے مسلسل اس کو کمپیئر کرنا،
دیکھو تمہارے کزن کے نمبر زیادہ آئے ہیں، ذرا پڑوسی کے بچے کو دیکھو کتنا فرما بردار ہے. یہ جملے آپ کو بڑے عام لگتے ہیں مگر اندر سے بچے کو توڑ دیتے ہیں. اب یہ بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ خود سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اسے اپنے اندر کی خوبیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو کمپیئر کرتے ہیں نا، یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مقابلے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، یا پھر وہ ہار مان جاتا ہے، زندگی سے دور ہو جاتا ہے، کنارہ کر لیتا ہے. ایسا بچہ بعد میں اکثر خوش ہی نہیں رہ پاتا کیونکہ اس نے خود کو قبول ہی نہیں کیا. اپنے بچے کو کمپیئر نہ کیا کرے دوسروں سے. اس کا جو کل ہے، جو اس نے کل گزارا، اس کا آج سے مقابلہ کرے اور کہیں کہ بیٹا آپ تو کل سے بہت بہتر ہیں. یہ جملہ اس کے اندر خود اعتمادی کا بیج اگائے گا. اور اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اپنے عمل سے غلط مثال دینا. آپ نے تو بچے کے لیے مثالی بننا ہے. اگر آپ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، وعدہ توڑیں گے، جھوٹ بولیں گے، بچہ تو یہی سیکھے گا. بچے جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھنے سے سیکھتے ہیں. بہترین باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل سے سبق دے. باپ جب کوئی غلطی کرے تو وہ اپنی غلطی کو مانے، بچے کے سامنے مانے کہ ہاں یہ مجھ سے غلط ہوا ہے. یہ اپنی غلطی ماننا کمزوری نہیں ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے. باپ ہی اپنی عادتوں سے بچے کا مستقبل بناتا ہے، اور مستقبل نہ صرف بناتا ہے بلکہ بگاڑتا بھی ہے. تو پیارے والدین، بچہ آپ کی باتوں سے نہیں، آپ کے رویے سے سیکھتا ہے. آپ کی آواز، آپ کے الفاظ، آپ کی خاموشی، سب کچھ اس کی زندگی کا، اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ محبت کرنے والا ہو، پورے اعتماد ہو، پرسکون بنے، تو آج ہی جو میں نے ابھی 5 عادتیں بتائی ہیں ان پر نظر ڈالیں. یاد رکھیں، باپ جو ہے وہ صرف اولاد نہیں بناتا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کی بھی سوچ بنا جاتا ہے. باپ اپنی عادتوں سے ہی بچے کا مستقبل بناتا اور بگاڑتا ہے. اب میں پھر کہوں گی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرسکون بنے بچہ، بااخلاق بنے، پر اعتماد بنے، تو آپ پوچھیں اپنے آپ سے کیا وہ کون سی عادتیں ہیں میرے میں جو وہ بچے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے یہ پیغام محسوس کیا تو اسے دوسرے والدین تک پہنچائیے. ایک باپ کی آپ سمجھے کہ اگر ایک باپ تک بھی میسج پہنچ گئی تو آپ سمجھ لیں اگر وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کی نسل جو ہے وہ بدل جائے گی. آپ یاد رکھیں، میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز. اگلی ملاقات تک خوش رہیے، مطمئن رہیے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے. اللہ حافظ.